والسماء ذات البروج. یعنی برج میزان، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے اور آپ کا نام آر یا ٹی سے اگر شروع ہوتا ہے تو آپ بالکل یہ ستارہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر صورتحال جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرنے میں آپ کی بالکل مدد کر سکتا ہے، اور آپ ایک اپنا بہتر روڈ میپ بنا سکتے ہیں۔ آر یا ٹی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے اور اس صورت میں اگر آپ کے پاس تاریخ پیدائش نہ ہو۔ لبرا تاریخیں ضرور نوٹ کر لیجئے، 8 دسمبر سے ہم شروع کریں گے، 15 دسمبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ 8 اور 9 دسمبر آپ پچھلا بھی ہاروسکوپ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو ان دو تاریخوں کا ذکر تھا، اور وارننگ یہ تھی کہ جو ہے لبرا صحت کا خیال رکھنا ہے، صحت والے ہاؤس میں کوئی پریشر نہ آئے، اپنا ہیلتھ ایریا میں کوئی بھی پریشر آپ کو تنگ نہ کرے، یہ اس میں وارننگ تھی آپ کے لیے۔ اور دوسرا اپنے جاب ایریا میں جاب پریشر کو بھی آپ لوگوں نے مینیج کرنا ہے۔ تو یہ دونوں وارننگز آپ کو جو تھی اس میں میں نے دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہے 8 اور 9، اور ہو بھی سکتا ہے کچھ نہ ہوا ہو، کیونکہ اتنا تو میں آپ لوگوں کو صدقہ کرنے کو کہتی ہوں، اور صدقہ وہ چیز ہے جو اللہ کے غیظ غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، رد بلا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ۔ تو جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول کریں اور آپ کسی بھی مشکل سے نہ گزرے ہوں۔ 10 اور 11 کمزور ستاروں کے باوجود، جو کہ ریلیشن شپ ایریا میں آپ کو کہتی ہوں کہ لبرا اس کو وائزلی ڈیل کیجئے، چاہے ازدواجی زندگی ہے، کاروباری ریلیشنز ہیں، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو بھی اس چیپٹر کو بھی کلوز رکھیے، تاکہ کیونکہ یہ چیپٹر میں بھی ستارے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن 10 اور 11 دسمبر ایٹ لیسٹ سپورٹیو ہے کہ گھر کا ماحول ود دی لائف پارٹنر یا بزنس پارٹنر کے ساتھ بزنس ایٹماسفیئر میں چیزیں بہتر ہیں۔ 12 اور 13 دسمبر اس میں پھر کوئی ناگواری فائنینسز سے ریلیٹڈ لبرا کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، کوئی اخراجات کی جمع تفریق آپ کو پریشان کر سکتی ہے، تو یہ دو تاریخیں تھوڑی سی پھر آپ کے لیے الارمنگ ہیں۔ اچھا جی، 14 اور 15 دسمبر جو ہے یہ آپ کے حق میں اللہ کے فضل سے اچھی تاریخیں ہیں، دماغی بھی سکون آتا ہے، اور اس سے آگے شروع ہونے والا ہفتہ بھی پورا انرجیٹک ہے، اور 14-15 میں پھر لبرا ہمیں ذرا چل، ریلیکسڈ اور تھوڑا جو ہے نا ایک بہتر موڈ میں نظر آتے ہیں۔ یہ جو ڈیٹس ہیں ہمارے لبرا سٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھی خبر لا سکتی ہیں، ہمارے ان لبراز کے لیے جو اوورسیز ہجرت کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، اچھی خبریں آنے کا امکان جو ہے موجود ہے۔ ستارہ تو یہ بہت پیارا کام کر رہا تھا، لیکن 10 اکتوبر سے یہ تھوڑا سلو ہو گیا، لیکن آپ نے میرے جو لبرا سٹوڈنٹس اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، یا ہمارے وہ لبرا جو امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے بہتر ہے، تو جو ہے کوشش میں لگے رہیے، کامیاب آپ ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ستارہ ہو سکتا ہے کہ 10 اکتوبر سے ذرا آپ کو انسیکیورٹی دے رہا ہو ان سارے معاملات میں جن میں پیپر ورک انوالو ہے۔ ٹریولنگ اگر کرنی ہے بالکل ٹھیک ٹائم ہے، لیکن صدقہ دے کے بسم اللہ کیجیے گا، چاہے انٹرنیشنل ہے یا ڈومیسٹک ٹریولنگ ہے، یہ احتیاط آپ کی دونوں سفر کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک ستارہ جو 5 نومبر سے آیا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ ستارہ آپ کی جو خواہشات ہیں دنیا سے ریلیٹڈ، کوئی دنیاوی ڈیزائرز، اس میں سپیڈ اپ ہو سکتا ہے، جس ستارے کی سپیڈ بہتر ہے، لیکن جو ہے 7 دسمبر سے یہ تھوڑا سا فال کی طرف چلا گیا ہے، یہ تھوڑا جو ہے یہ اس کی جو ہے ستارے کی پوزیشن جو ہے یہاں پہ ذرا تھوڑی سی اب سمجھ کے چلنے والی ہے،
تو اسپیشلی دوستی کے معاملات میں تو لبرا بہت محتاط ہو جائیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ دوستی والا ہاؤس کہیں آزمایا جائے یا چیزیں آپ کو پین دیں، یہ آپ نے ذرا محتاط رہنا ہے. اور دنیاوی ڈیزائرز میں اگر رکاوٹیں آتی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی. یہ وقتی فیز ہوگا، یہ ستارہ پھر واپس بوم پہ آ جائے گا، لیکن تھوڑا ذرا محتاط رہیے گا، کیونکہ میرے پاس ابھی اس کی ایگزٹ جو ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو اگلے ہفتے میں دینے کے قابل ہوں، تو یہاں پہ آپ نے محتاط رہنا ہے. اس کے علاوہ پھر 2 ستارے جو کہ بہتر ہوئے تھے، ایک ہوا تھا 23 اکتوبر کو، ایک ہوا تھا 3 نومبر کو، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے سسرال ہے، خاندان ہے، بہن بھائی ہیں، آپ تعلقات کو ریکنسائل یا یونین کرنا چاہتے ہیں تو ستارے بہتر ہیں. اگر آپ کہیں من پسند تبادلہ یا پوسٹنگ چاہتے ہیں تو ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے. لیکن جو ہے یہ ضرور ہے کہ اب ایک ستارے نے تھوڑا سا ذرا رنگ بدلا ہے. وہ کہتے ہیں نا بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے، تو یہ یاد رکھیے یہ بھی رنگ بدل لیتے ہیں چلتے چلتے. میرا کام ہے صرف آپ کو الرٹ جاری کر دینا. 27 نومبر سے یہ اس کی پھرکی گھومی ہے اور 15 دسمبر کو یہ سرنڈر کر دے گا. اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے سفر اگر کہیں ڈومیسٹک کرنا ہے تو آپ اپنی گاڑی کا پورا مکینیکل چیک اپ کرا کے سفر کی بسم اللہ کیجئے. یا اگر آپ نے جو ہے رشتہ داریوں میں کچھ چیز جو ہے، اگر آپ کی کوئی ڈسٹرب ہے آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں، تو وہاں پہ یہ ستارہ جو ہے وہ آپ کو مطلب تھوڑا سا ایزی رکھ سکتا ہے کہ اگر آپ مس کمیونیکیشن نہ ہو، آپ کچھ کہیں اگلے رشتے اس کا مطلب کچھ اور لے لیں، تو یہ ٹائم آپ نے محتاط رہنا ہے. مطلب وہ جو ہے نا وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ خطا وار سمجھے گی دنیا تجھے، خطا وار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی بھی زیادہ صفائی نہ دے. یا وہ ایک اور ہے نا، چھوٹی سی غلط فہمی کر دے گی جدا ہم کو، حالات نہ بدلیں گے معلوم نہ تھا ہم کو. تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں رشتوں کی خوبصورتی کو خراب کر سکتی ہیں. تو یہ ابھی اسی ہفتے ستارہ سٹریٹ ہو جائے گا. اللہ نہ کرے اب تک اس نے کوئی ٹیسٹ لیا ہو یا سفر کے دوران کوئی ناگوار صورتحال سے آپ نہ گزرے ہوں، اللہ کرے اب تک تو آپ پہ امن رہا ہو، لیکن الرٹ ہم نے آپ کو انفارم کیا ہے. ایک ستارہ 8 دسمبر سے جو آیا ہے یہ اچھی پوزیشن ہے. لو لائف میں ایٹ لیسٹ ایک خوشگوار ہوا کے جھونکے کی طرح ستارہ آیا ہے لو لائف میں، اور بچوں سے ریلیٹڈ بھی یہ تھوڑا آپ کو مطمئن کرے گا. ان کے اگر کوئی دنیاوی معاملات ہیں یا آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی امیدیں ہیں ان سے، تو اس وقت الحمدللہ یہ جو ستارہ جس نے قدم رکھا ہے 8 دسمبر کو، یہاں پہ آپ کی امیدوں کو پورا کرنے کا اس کا پورا بھرپور امکان ہے کہ یہاں پہ یہ آپ کو سرخرو کرے گا. تو یہ تھا جی اس ہفتے ہمارے، میرا خیال ہے میں نے کوئی ڈیٹیل نہیں چھوڑی اللہ کے فضل سے. اب ہم چلتے ہیں ہمارے زون بی کا آخری جو ستارہ ہے وہ اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب. تو برج عقرب والے جو ہیں اب ان کی باری ہے. اسکارپیو انگلش میں اور اردو میں عقرب کہا جاتا ہے، اور جن کے نام انگلش میں شیئر کر لیجیے. لبرا دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی ایک اہمیت ہے. اس کی بہت ساری وجہ ہیں، کیونکہ بیسیکلی آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ اپنی سوچوں سے خود ہی تھک گئے ہیں اور آپ کو اس ہفتے ایک تھکن کی کیفیت ہے. لہٰذا اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، کیونکہ اس ہفتے پورا ہفتہ ٹائمنگز اور کمیونیکیشن، یہ 2 چیزیں جو امپورٹنٹ رہنے والی ہیں کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کس وقت کہاں کیا بات کرنی ہے، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اپنی لائف کو ایڈجسٹ کریں، جہاں آپ کو تھکن کی فیلنگ ہو، کیونکہ یہ ایسی فیلنگ ہے جو آپ اگر ابھی آپ نے اس ہفتے کو سارٹ آؤٹ نہ کیا تو پھر آپ مستقل تھکن کا شکار ہو سکتے ہیں. لہٰذا
آپ جب تھکن محسوس کریں تو اپنے آپ کو پاز دیں, آرام کریں. آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کے منہ سے یا اس کے منہ سے سچ نکل جائے. پارٹنر, اگر آپ کی زندگی میں کوئی پارٹنر ہے, چاہے وہ لائف پارٹنر ہے, بزنس پارٹنر ہے, جس سچ کی آپ کو تلاش تھی اپنے پارٹنر کے حوالے سے یا ڈیسیژن کی تلاش تھی, وہ اس ہفتے آپ کو خود ہی مل سکتا ہے. اس کے بعد دوست امپورٹنٹ رہیں گے, اور دوستوں کے ساتھ اگر انا کو تھوڑا سا سوالو بھی کرنا پڑے, اپنے آپ کو تھوڑا ہمبل بھی کرنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا آپ کے تیسرے گھر میں, اور اس کے ڈائریکٹ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو سچویشن ہے, مائنڈ ہے, اس کو سکون مل جائے. تو تھرڈ ہاؤس آف کمیونیکیشن اور مرکری بھی تھرڈ ہے, تو بہت زیادہ غلط فہمیاں, بہت زیادہ غلط بیانیاں, بہت زیادہ باتوں کے بتنگڑ, کس نے کہا کچھ ہوا کچھ, اس طرح کی بہت ساری سچویشن ہوتی ہیں جب کمیونیکیشن کا ہاؤس میں ہی کمیونیکیشن کا پلانٹ ریٹروگریڈ ہو. سو اپنے کمیونیکیشن کے ہر طرح کے ایشوز کی آپ نے کیئر رکھنی ہے, اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے جنگ سے بچنا ہے. اس ہفتے کسی بھی جگہ کسی بھی پوائنٹ پر جنگ چھڑ سکتی ہے, کسی بات پر جنگ چھڑ سکتی ہے. سو جنگ کو آپ اوائڈ کیجئے اور اپنی ہیلتھ کی کیئر کیجئے. ہیلتھ کے حوالے سے جیسے آپ کو ابھی میں دیکھ کے بھی بتاتی ہوں, لیکن یہ کہ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو کیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور آپ کو اگر کوئی روٹین چینج کرنا پڑتا ہے, فار ایگزامپل, کیونکہ اس ہفتے کینسلیشنز بھی ہیں, ڈیلیز بھی ہیں, بہت کچھ ہے اس ہفتے, اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ نے اپنے کیلنڈر کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور اپنے موڈ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. کینسل چیزوں کو جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا کینسل تو ختم, لیکن اگر وہ دوبارہ ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قدرت آپ کو بھرپور موقع دے گی ہر طرح کے معاملے میں. جو بھی آپ کی زندگی کا محاذ ہے یا جو بھی آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل ہیں, اس کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے آپ کو بھرپور موقع دیے جائیں گے. آپ کی شان و شوکت میں جس سے اضافہ ہو, آپ کی شان و شوکت میں اضافہ ہونا ہے جو پازیٹیو انرجی. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ اس ہفتے آپ سے بہت زیادہ فضول خرچی ہو سکتی ہے, پیسے ضائع ہو سکتے ہیں, اور جو ہے آپ کے پیسے گم بھی سکتے ہیں, اور آپ کو دنیا میں ہر کسی پر شک بھی ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو ہیلتھ کا یہاں بتایا تھا, تو ہیلتھ کے حوالے سے ایٹنگ ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے. آپ نے کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا. کھانا جیسے ڈس آرڈر ہوتا ہے, کبھی بہت زیادہ کھا لیا, کبھی کچھ بھی نہ کھایا, اس طرح کے کوئی مسئلے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بیک ایک, آپ کو بیک ایک ہے, یہ جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, جڑیں جنہیں کہتے ہیں, جیسے آلو ہیں, گاجریں ہیں, مولیاں ہیں, جو زمین سے نکلتی ہیں, وہ آپ کے لیے بہتر رہیں گی, آپ کے علاج اس سے بہتر رہے گا. اور اپنے آپ کو فریش کرنے کی اور فریش رکھنے کی کوشش کیجیے, کچھ نہیں ہوگا, آپ کی صحت ٹھیک رہے گی. آپ کا لاکی نمبر اس ہفتے کا ہے 87. 87 جو ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں الجھی سوچیں, الجھی پریشانیاں, اپنے آپ کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے, چیزیں خود ہی سلجھ جائیں گی اپنے ٹائم پر. لیکن اوور آل آپ کے لیے جو 87 ہے, 8 اور 7, یہ دونوں نمبر لاکی ہیں. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے گولڈن سٹرن. دس از گولڈن سٹرن, گولڈن کلر کا کوئی بھی پتھر. آپ کا جو لکی شارم ہے وہ بن رہا ہے کراؤن, تاج جس کو کہتے ہیں, سر کا تاج آپ کا لکی شارم بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے, حالات سے, لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے. اپنی توجہ اپنے اوپر مرکوز کریں. اپنے آپ کو خوش رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو خوش رکھیں, اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں, اور جس چیز کو آپ بدل سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی اپنی ذات, اس کو بدلیں, لیکن بدلنے سے بہتر ہے کہ اس کو بہتر کریں. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف, اور ہمارے لیبرا